آڈینس ویلکم ٹو وی پین فرام اوورسیز، ایم روز فراز درویش. ہر پروگرام کے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ ایسا کچھ نہ ہو، پاکستان کے حالات اچھے رہے، معصوموں کی جانیں نہ جائیں، حملے نہ ہو، بم بلاسٹ نہ ہو. لیکن لگتا ہے کہ شاید خدا میری دعا بھی قبول نہیں کر رہا ہے. پاکستان کے اندر پچھلے ہفتے بنو کے اندر 20 فوجیوں کو مارا گیا. اس کے بعد مستونگ کے اندر جو شیعہ زائرین کی بس تھی اس پہ ایک دفعہ نہیں کوئی 15ویں یا 20ویں دفعہ جو ہے پھر سے حملہ کیا گیا. تقریباً 25 زائرین کو شہید کر دیا گیا، جس میں عورتیں بچے بھی شامل ہیں. پنڈی کے اندر جی ایچ کیو کے پاس حملہ کیا گیا، اور اس حملے کی ذمہ داری اور جو بنو کا جو ذمہ داری تھی وہ بھی ٹی ٹی پی نے، تحریک طالبان نے قبول کر لی. اس سے پہلے ایکسپریس نیوز کے اوپر، میڈیا کے اوپر بھی حملے ہوئے. تو یہ حملے تواتر سے جاری ہیں، ہوئے چلے جا رہے ہیں. پورا یہ جو 2014 کا پہلا مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، جنوری کا مہینہ مکمل نہیں ہوا، اور یہاں پر جو تعداد ہے مرنے والوں کی وہ جا کے کوئی 200 کے قریب پہنچ گئی. تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیا میاں صاحب کی جو حکومت ہے کیا واقعی اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ یہ دہشت گردی کا جو واقعات ہے اس کو کنٹرول کر سکے، یا دہشت گردوں سے کوئی نیگوسیشن کی جو بات کی گئی تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی؟ تو کہاں جا رہی ہے؟ اس پہ ریاض صاحب سے رائے لیں گے. کیا واقعی ہر وقت ہم عمران خان صاحب کو، جماعت اسلامی کو بلیم کرتے ہیں کہ جی یہ اوپینین ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، یا ان سے بھی میاں صاحب کی بھی ذرا پوچھ گچھ کی جائے کہ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ریاض صاحب اوور ٹو یو. کیا ہو رہا ہے؟ اتنے سارے لوگ مار دیے گئے ہیں اور وہ کھل کے ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بیچ میں انہوں نے نیگوسیشن کی بھی آفر کی. کیا طالبان ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں؟ کیا وہ ہم سے زیادہ جو ہیں آرگنائزڈ ہیں اور ان کی اسٹریٹجی ہم سے زیادہ اچھی ہے حکومت سے؟ ابھی تک تو یہی ہے کہ ان میں جو کلیئرٹی ہے طالبان میں وہ کیا چاہتے ہیں، کہ کیا ٹیکٹکس ہیں، کس طرح اسٹریٹجی ہے ان کی، وہ زیادہ ڈیولپڈ ہیں، زیادہ ایڈوانسڈ ہیں بنسبت ہماری گورنمنٹ. لیکن ہم ایڈوانس سے بات کہ آپ کی صرف ایک اسٹریٹجی ان کی زیادہ اچھی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ کامیاب ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک مقصد واضح ہے ان کو، اور وہ اس کے لیے مقصد بھی بتا دیں ذرا لوگوں کو کہ مقصد کیا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں وہ تو خود واضح طور پہ کئی بار ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کی جو ڈیموکریسی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تمام سسٹمز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک اپنا ورژن آف شریعہ جو ہے وہ پورے پاکستان پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈرون کا کوئی رد عمل نہیں ہے، یہ بھی ذرا کلیئر ہونا چاہیے. کیونکہ ڈرونز تو اب بہت کم ہو گئے ہیں، یعنی اب تو کافی دن سے بلکہ ڈرون سٹرائکس ہوئی بھی نہیں، اور بہت کم فریکوینسی اس کی بہت کم ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اٹیکس جو ہیں وہ اسٹیپ اپ ہو گئے. مثلاً کہتے ہیں گزشتہ 20-21 دن میں 27 یا 28 اٹیکس ہو چکے ہیں، تو ان کی جو انٹینسیفائی ہو گئی ہے. میں اس پہ مزید بات کریں کہ سواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی اسٹریٹجی یا ان کی جو ٹیکٹکس ہے ہم سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ پختہ ہیں اور وہ کلیئر ہے اپنے مقصد. اس میں کہنے سننے کی بات ہی کیا ہے؟ مطلب وہ جس کو کہتے ہیں فینیٹک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی سے بھی زیادہ اپنے جو بھی مقاصد ہیں، اور کبھی کبھی تو کہا جاتا ہے مقاصد ان کو صحیح طرح سے یاد ہوں یا نہ ہوں لیکن کمیٹڈ ہوتے ہیں، آرگنائزڈ ہوتے ہیں. یہی مطلب ٹیررزم کا مطلب ہے. لیکن آپ ایک بات اکثر کرتے ہیں، میں اکثر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے پہلے بھی بات کی، میں نے کہا جی عمران خان صاحب کی کنفیوزڈ ہیں اس معاملے میں، اور جو ہے سمیع الحق اور فضل الرحمان جماعت اسلامی کو چھوڑنے. لیکن آپ اس میں ایک بات کریں اس کو آپ کیمرے پہ یہ بات کہتے ہیں. کیا بات کہتے ہیں کہ وہ اس سائڈ پہ ہیں؟ دیکھیں اس میں مزے کی بات یہ ہے، ہم میں نہیں، آپ کیمرے پہ یہ بات کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کنفیوز نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ نے ابھی بھی یہ بات کہی کہ عمران خان وغیرہ نے اوپینین نہیں بلڈ کیا. میں نے آپ کو کلیئرلی شو پہ بھی آن کیمرہ بھی کہا. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کنفیوز نہیں، عمران خان صاحب ایک دم کنفیوز نہیں ہے، وہ ایک دم کلیئر ہے، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت مختلف ہے. دیکھیں اس ہفتے میرے ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ سلمان احمد صاحب جو ہیں جنون والے، جو وہی عمران خان اور اس سے پوائنٹ آف ویو کے، انہوں نے ایک بات کہی ٹویٹر پہ جس پہ مجھے تھوڑا سا کلیئر بتا دیں ان کا پوائنٹ آف ویو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ طالبان جو ہیں، اور یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہمیں اس سے انگیج کرنا چاہیے. وہ اچھا عمران خان، سلمان احمد، یہ جو جس کو کہتے ہیں نا برگر، رائٹ ونگ برگر، بورن اگین برگر جو ہے نا، ان سب کا مقصد یہ کہنا نہیں چاہتے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو ایک ایگو والا مسئلہ بھی ہے. عمران خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں بن جائیں. آپ بتائیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ذرا کلیئر بتا دیں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں یہ خود بورن اگین لوگ ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ پوائنٹ آف ویو کلیئر بتا دیں. کیا پوائنٹ آف ویو ہے یہ بھائی؟ کلیئر لفظوں میں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ
پاکستان جو ہے وہ اسلام کے لیے بنا تھا اور اسلام کے طالبان کا شریعہ بات سنیے نا، بات سن لیجیے، آپ سوال پوچھ رہے ہیں جواب دیکھیں. ان کا جو ہے سلمان احمد ہو گیا، عمران خان ہو گیا اور لوگ ہو گیا، ان کا یہ ہے کہ بھائی پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، پاکستان کو ہم جس طرح سے اسلام کو سمجھتے ہیں اس طرح سے چلنا چاہیے. رائٹ، طالبان کے بارے میں پوائنٹ آف ویو بتائیں. اب طالبان بھی یہی سمجھتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کو بیسیکلی طالبان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ ہم اسلام اور بات کہی تھی ابھی کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ میں کہوں کہ وہ خاکسار سے کمپیئر کر رہے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قائد اعظم جو ہیں وہ خاکساروں سے بات کر سکتے تھے تو ہم ٹی ٹی پی سے، یہی میں آپ کو جو کہ بالکل غلط کمپیریزن. آپ مجھے بار بار روک رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سلمان احمد سے ڈائریکٹلی انٹریکشن میں نے ایک دیکھی ٹویٹر پہ کہ جس میں سلمان احمد یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے قائد اعظم نے خاکسار وغیرہ سے بات کی تھی اور خاکسار ہماری کمیونٹی کا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو تھا، چھوٹا سا تھا لیکن تھا، اسی طرح سے ہمیں طالبان سے بھی بات کرنی چاہیے. رائٹ، اب وہ یہ ڈسٹنکشن نہیں، اور جس پہ پہلا ریاکشن آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ خاکسار نے کتنے مسلمان بچے قتل کیے تھے. سیدھی سی بات یہ. رائٹ، تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ان کا سٹینڈ کیا ہے، پوائنٹ آف ویو، ان کا سٹینڈ کہ ادھر فائٹ ود طالبان یا ہمیں طالبان کی طرف ہوں، کیا ہے ان کا؟ دیکھیں اب وہی فار اگینسٹ کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان، جیسے میں نے کہا، عمران خان وغیرہ چاہتے تو یہ کہ عمران خان کو پریزیڈنٹ بنایا جائے، لیکن طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسلام کو جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں بس وہی صحیح اسلام ہے اور وہ پاکستان پہ لگنا چاہیے. آپ سے پوچھنے کا عمران خان کا سٹینڈ، لیکن بہرحال نہیں، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آف دا کیمرہ آپ نے کلیئر بات مجھ سے کی. نہیں، میں نے کیا آپ نے یہ کہا کہ بھائی عمران خان کا جو مسئلہ ہے، عمران خان کنفیوز نہیں، تم کنفیوز ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ چکا ہے کہ میں طالبان کی طرف ہوں. لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں آپ کو پہلے بھی شو پہ کریکٹ کرتا ہوں، ابھی بھی میں نے یہ نہیں کہی تھی آپ کی موجودگی میں. وہی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ لیجیٹمیٹ پولیٹیکل انٹرلاکیوٹر ہے، ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ کام کیا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو یا سمیع حق کو یا جماعت اسلامی کو بلیم کرنے سے میرا سے ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ سرکلز میں کوئی فائدہ کچھ نہیں. میاں صاحب از اکاؤنٹیبل، ہی از دا چیف ایگزیکٹو. میاں صاحب تیار ہیں، اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ اتنے خطرناک دہشت گردی کے مسئلے کو حل کر سکیں. اصل میں ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ ذہنی طور پہ میاں صاحب اس کے بات کے لیے تیار ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو روکا جائے اور وہ بزور طاقت روکا جائے. اور اسی لیے ابھی کچھ اسٹرائکس بھی ہوئی ہیں. پاکستانی ایئر فورس کے جیٹس نے بمبارڈمنٹ کیا ہے 2 علاقوں میں. ایک تو نارتھ وزیرستان کا ایک علاقہ ہے میر علی، جہاں پر ان کی کانسنٹریشن ہے طالبان کی، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں، الائز ہیں، بہت سے فورن فائٹرز بھی ہیں وہاں. اور دوسرا انہوں نے اٹیک کیا ہے تیرا کے علاقے میں، تیرا ویلی جو کہ خیبر ایجنسی میں ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملٹری کو اور آئی ایس آئی کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کی ٹھکانے کہاں کہاں ہیں اور کہاں ان کو سٹرائک کرنا ہے. درست بات. تو یہ کیا اچھا پریشر میں کر رہے ہیں یا یہ واقعی خود بھی تیار ہیں کرنے؟ میرے خیال میں ملٹری نے کچھ پریشر بھی ڈالا ہوگا اور یہ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لیکن مسئلہ اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ چند سٹرائکس کا نہیں ہے کہ جناب آپ نے ادھر ادھر پن پرکس کی اور اس سے معاملہ حل ہو گیا. کیونکہ طالبان نے شو کر دیا ہے، ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ وہ بہت ریزیلینٹ ہیں. اگر آپ ان کو ایک جگہ ماریں گے، دوسری جگہ چلے جائیں گے، دوسری جگہ ماریں گے، تیسری جگہ، اور وہ دے باؤنس بیک. تو ان کو اگر واقعی آپ کو ان کو روکنا ہے، ان کو ڈسٹروائے کرنا ہے، ان کی کیپیبلٹی ختم کرنی ہے، تو اس کے لیے بہت ہی لانگ اینڈ سسٹینڈ کیمپین کی ضرورت ہے. اور وہ لانگ اینڈ سسٹینڈ کیمپین ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ لوگوں کو اعتماد میں نہ لیں، پاکستان کی قوم کو اعتماد میں نہ لیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے بات کریں. اب یہ تمام سٹرائکس بھی ہو گئیں اور یہ شروع بھی ہو گیا معاملہ، اور جو اس کے مخالفین ہیں انہوں نے اپنا آ کے پریس میں باتیں بھی کرنی شروع کر دیں. لیکن ابھی تک ہم نے نواز شریف صاحب سے، میاں نواز شریف سے یہ نہیں سنا کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے، کیوں کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس بات کو ایکسپلین کریں، سیل کریں کہ بھائی یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے، ہم یہ جانتے ہیں یہ ہو رہا ہے، لہٰذا اس وقت ہمارے لیے ایک ضروری ہو گیا ہے کہ یہ اقدامات لیں.
کوئی وضاحت قوم کا خطاب کریں ٹی وی پہ آ کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی اسٹریٹجی پیش کریں، ایسے خطاب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. واضح نقشہ پیش کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آگے کیا ہونا ہے، اس کے لیے کیا انہیں لوگوں سے کس طرح کی مدد چاہیے ہے، سپورٹ چاہیے. کیونکہ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر اور میڈیا کی سپورٹ کے بغیر اور سول سوسائٹی کی سپورٹ کے بغیر یہ جو لانگ اینڈ سسٹینڈ کیمپین کی جس کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اچھا اس میں کیونکہ اب ہوگا یہ کہ آئی ایم شیور کہ اب تھوڑے ابھی 2-4 اسٹرائکس ہوں گی، یہ کہیں گے بھائی 40 مار دی، 50 مار دی، ادھر سے خبر آئیں گی کہ اتنے سارے بچے مار دیے، اتنی عورتیں مار دی، درست اتنی کیجولٹیز ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. ان کے جو سپورٹرز ہیں پاکستان میں میڈیا والے وہ آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں ہاں بالکل غلط ہو رہا ہے. مذہبی پارٹیز آ جائیں، پھر مذہبی پارٹیز جو ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گی، وہ سڑکوں پہ اپنے لوگوں کو، عمران خان آ جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سوچ سمجھ کے آپ یہ اقدامات نہیں لیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا وقت اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے، اور اس میں سال ہا سال لگیں گے. اب یا تو ان کی انکمپٹنس ہے، میرے خیال میں تو یہ بڑی بڑی حد تک انکمپٹنس ہے ان کی، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ اسپیکر وغیرہ کو خاص نہیں، دوسرے یہ کہ میرے خیال میں کوئی خاص تھاٹفل آدمی بھی نہیں ہے وہ. اچھا مطلب عقل مند نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ کرنا ہے تو بہت سارے اپنا گروپ ملا کے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تھنک ٹینک ٹائپ کی ضرورت ہے جو کہ ان کو صحیح طرح مشورے دے. چودھری نثار تو آگے کہتے ہیں، یہی تو حماقت ہے نا کہ چودھری نثار کو انہوں نے آگے کیا، وہ چودھری نثار صاحب پہ جو ہے نا کم از کم مجھے تو کوئی اعتماد نہیں ہے، جس طرح کا ان کا ریکارڈ ہے کہ جس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو اسپوکس مین ان کا ٹھیک نہیں ہے، دوسرے یہ خود جو ہیں اپنی بات آرٹیکولیٹ. لیکن ریاض صاحب اس میں ایک بات بھی ہو سکتی ہے ہائپوتھیٹیکلی مطلب اسپیکنگ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے قوم کے سامنے خطاب کیا اور ان کو واقعی دشمن قرار دے دیا تو کہ پنجاب میں حملے نہ شروع ہیں، کہ اب تک پنجاب میں تو وہ تو ہو رہے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں اگر یہ جا کے ان کو اسٹرائک کریں گے، ان کو ماریں گے تو کیا جواب نہیں دیں گے وہ؟ چاہے کہیں یا نہ کہیں جواب تو ملے گا انہیں. تو اب یہ ڈر خوف کے ساتھ یہ کام کرنا، ہیزیٹیٹنگلی کرنا، اسٹریٹجی ہو گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح تو کام نہیں چلے گا. آپ کو کھل کے سامنے آنا ہوگا، اور نہ صرف خود سامنے آنا ہوگا بلکہ اس کے لیے ایک راہ ہموار کرنی ہوگی. راہ ہموار تو بڑی آسان ہے. پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے، وہ تو کہتی ہے جی یہ دہشت گرد کو مارو، ایم کے ایم آن بورڈ ہے، اے این پی آن بورڈ ہے. آپ کو پتا ہے سیاست کس طرح ہوتی ہے پاکستان میں؟ ذرا سی غلطی ان سے ہوگی فوراً کے فوراً یہ ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے. پاکستان میں بڑی خراب سیاست. لیکن دیکھیں ہر ملک کے اندر نیشنل انٹرسٹ کی جب بات آتی ہے لیکن نہیں ہے یہاں. یہی تو مسئلہ ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ سب کو ملا کے چلیں، بات کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کریں، لوگوں کی سپورٹ لیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا. جی آپ نے بات سنی جی، یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے نا، ایک دم یکجا ہو جائیں، بولیں ہمارا قومی سر آپ نے بات آپ نے ایک دم صحیح کی، قومی وقار خطرے میں. لیکن اس میں ایک پرابلم جو آپ پہلے مجھ سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے یا چاہ رہے تھے کہ میں وہ جواب دوں جو آپ چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی جواب نہیں، میں تو کہہ رہا جو آپ نے آف کیمرہ کہا وہ کہتے ہیں. نہیں آف کیمرہ جو میں کہہ رہا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں، یا تو آپ نے آف کیمرہ غلط سنا. پوائنٹ یہی ہے جیسے ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب کسی ملک کو، کسی کمیونٹی کو اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے تو پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ عوام کو آن سائڈ لیتا ہے. انفیکٹ دبے لفظوں میں ہماری ملٹری بھی آج کل یہی کہہ رہی ہے کہ ہم تو تب جائیں گے جب عوام ہمارے ساتھ ہوگی. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ملٹری بھی اور ہماری جو یہ رائٹ آف سینٹر پارٹیز ہیں، اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی کوئی مطلب اے این پی، پی 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 اور وہ سب پروگریسو پارٹی نہیں ہے، وہ بھی رائٹ آف سینٹر ہے. رائٹ پرابلم یہاں پہ یہی ہے کہ وہ عوام کو جا کے تب کنونس کرے جب ان کا اپنا دل صاف ہو. رائٹ وہ اور جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر بھی طالبان کے لیے گوشہ ہمدردی ہے. گوشہ ہمدردی کہہ لیجیے یا آپ یہ کہہ لیجیے. دیکھیں اگر آپ اسپیکٹرم دیکھیے تو سب سے اس طرف جو ہے وہ آپ کے یہ سمیع الحق وغیرہ، سمیع الحق اور وہ سب، کیونکہ وہ تو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں ٹی ٹی پی کو صحیح سمجھتے ہیں. رائٹ پھر اس کے بعد ایک بیچ میں اسپیس ہے، مطلب پھر جماعت اسلامی آتی ہے جو کہ اب آن دا ریکارڈ ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ طالبان کو مار رہے ہیں تو آپ غلط ہیں، وہ صحیح ہیں. رائٹ یہ انہوں نے کہہ دیا، اب وہ اس کو جتنا بھی وائنڈ اپ کرے. پھر یہ پی ایم ایل این وغیرہ جو ہے نا یہ بھی آخر کو تھوڑا سا رائٹ آف سینٹر لیکن ہیں یہ اسی سائڈ سے نا. ڈر صرف یہ نہیں ہے کہ بات سنیے، ڈر صرف یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں حملے ہوں گے. میرے خیال سے ایکچوئل ڈر ان کو یہ ہے کہ ان کی جس سپورٹ پہ بیٹھ کے وہ پرائم منسٹر بنے نا وہ سپورٹ ہٹ جائے. عمران خان نہ لے جائیں.
نہیں وہ بیچ میں سے ہٹ جائے گی اور عمران خان نہ لے جائیں. اچھا نہیں لیکن کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ووٹ کے پیچھے پڑے ہیں. دس از ایبسولوٹ انکمپیٹنس, یہ جو میاں صاحب کے حوالے سے کہ میاں صاحب قوم کو جو ہے نا اس میں نہیں لے رہے ہیں, قوم کو کانفیڈنس میں لیں, بتائیں ٹی وی پہ آئیں, ان سے بتائیں کہ میری یہ اسٹریٹجی ہے, میں اس طرح حملے ختم کروں گا. پتہ ہے میاں صاحب جب سی ایم ایچ اسپتال گئے ہیں, پنڈی کے جو زخمی تھے یا جو آپ کے بنو کے جو زخمی تھے, وہاں ان کو ماں بہن کی گالیاں بکی گئی ہیں, یہ رپورٹ ہوا ہے. ماں بہن کے لوگوں نے, کچھ جو زخمی تھے جن کی ٹانگیں چلی گئی, ہاتھ چلے گئے, ماں بہن کی گالیاں بکی ہیں طالبان کو. وہ کریں گے. ہاں اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ریاض صاحب کی اس بات سے آپ ایگری کریں گے میاں صاحب واقعی اتنے انکمپیٹنٹ ہیں میرے خیال اور وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. سر دیکھیں انکمپیٹنس بھی ہے, لیکن میرے خیال سے جیسے میں نے کہا تھوڑی سی پالیٹکس کا وہ بھی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا پی ٹی آئی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا آج صبح یا کل شام کو, عواب الوی جو ان کے سوشل میڈیا کے انچارج ہیں, انہوں نے ابھی بھی وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے کہ یار ہمیں ناردرن آئرلینڈ سے سیکھنا چاہیے اور ڈائلاگ تو ہمیشہ پہلا آپشن ہونی چاہیے. بھائی پہلا دوسرا تیسرا ڈائلاگ اتنے دنوں سے نہیں ہو رہا تھا کیا؟ اس پہ ذرا بات ہو رہی ہے. دیکھیں ریاست, ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ واقعی آرمی کے پریشر میں یہ ہو رہا ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا دوسری بات یہ, مولانا سمیع الحق کہتے ہیں کہ جی مجھے تو انہوں نے کوئی اتنا زیادہ, میں ان کو کال نہیں کرتا رہا میاں صاحب کو کہ جی نیگوسیشن کو آگے بڑھایا جائے, اور میں صدقے دل سے جا رہا تھا, لیکن انہوں نے میری نہ کال ریسیو کی, نہ کوئی سنسیئرٹی دکھائی, نہ یہ سیریس تھے. اور اس بات کو تقریباً لگ بھگ 4 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں جب اے پی سی ہوئی تھی, اور سب نے کہا تھا کہ چلیں جی نیگوسیشن, 4 مہینے میں کوئی نیگوسیشن نہیں, لیکن کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, وہ تو حکیم اللہ کو ڈرون نے مار دیا, سب چیزیں سیپریٹ آؤٹ ہو گئی. کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا یہ سب تو مولانا سمیع الحق کو تو میں پہلے ہی کمپلیٹلی ان کو ڈس ریگارڈ کر دینا چاہیے. کیوں ڈس ریگارڈ کر دیا؟ اس لیے کہ ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے پاکستان میں. کم از کم جے یو آئی مولانا فضل جو, ان کو تو کہہ سکتے ہو 2-4 سیٹیں ہیں ان کی پارلیمنٹ میں, لیکن ان کی تو 0 ہے. یہ مولانا سمیع الحق ہیز بیسکلی نو سپورٹ, وہ صرف طالبان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے, تو ان کو تو آپ اگنور کر دیں. مولانا فضل الرحمان امپورٹنٹ ہیں, اور میرے خیال میں یہ ایک عقل مندی کی ہے کہ میاں شریف نے کہ ان کو اپنے ساتھ میں لا لیا ہے, ان کو 2-4 سیٹیں دے دی ہیں کیبنٹ میں. تو یہ میرے خیال میں اچھا ہے, کیونکہ ان کو اگر آپ ہڈی نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ بہت زیادہ پریشان کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اچھا کام کیا انہوں نے. اچھا عمران خان کا ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات آئے ہیں شروع میں ابھی تک جو آئے ہیں, وہ میاں شریف کو تو بہت گالیاں دیتے ہیں. ان کا نشانہ جو ہے وہ سیدھا سادہ اور انڈیویجول ہے, ان کی ہمیشہ سے ڈائریکٹلی پرسنل بات ہی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کا بھی یہ ڈیلیما ہے. ان کی ایک بات میں نے نوٹ کی کہ وہ میاں شریف کو تو بہت ہی بروٹلی اٹیک کرتے ہیں, اور جناب تمام اپنے اپوزیشن کو, سب کو اٹیک کرتے ہیں, سوائے جماعت اسلامی کو, سب کو اٹیک کرتے ہیں. ملٹری کو نہیں کرتے وہ. تو اگر اس میں ملٹری آن بورڈ ہے اور ملٹری کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے, تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ کم از کم کوائٹلی اس کو بیئر کریں گے, چاہے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا الٹیمیٹلی ذمہ داری جو ہے نا, آپ ان سب کو بھول جائیں جب تک میاں نواز شریف خود یہ براہ راست پرسنلی یہ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, اس کو لیڈ نہیں کریں گے اس جنگ کو, اس جنگ میں کامیابی کے امکانات. اچھا ریاض صاحب ایک بات ہے, کیا وہ اے پی سی کا جو فیصلہ تھا کہ نیگوشیٹ کیا جائے, اے پی سی وغیرہ بھول جائیں. اب آپ کہہ رہے ہیں آبسلیٹ ہو گیا, اے پی سی اے پی سی کا پرابلم یہ ہے کہ 50 لوگ آپ بٹھا لیتے ہیں, لیکن اور ہر ایک جو ہے اپنی اپنی کہتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا, بس یہ کہتا ہے بات چیت کرو. اچھا بات چیت جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے, بات چیت تو ایک ٹیکٹک ہے. بھائی ٹھیک ہے, بات کر کے دیکھ لو, لیکن یہ ہے کہ what happens next. تو مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ اے پی سی بلا لیں گے, چاہے اس کے 0 ووٹ ہوں, چاہے اس کے 50 ووٹ ہوں, وہ سب کو آپ برابر بٹھا لیتے ہیں, ہر ایک سے اپنی. میاں نواز شریف ہیز ٹو ٹیک پرسنل ریسپانسبلٹی, ہی ہیز ٹو پٹ ہمسیلف آن اے لائن. اپنا پولیٹیکل کیپٹل اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ جناب کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے بندوق. اچھا نہیں, کلیئرٹی آ گئی. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ میاں نواز شریف جو نا انکمپیٹنٹ ہیں, ابھی تک تو یہی لگا. اچھا نہیں, تو آپ کو کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی کیمپین شروع کر رہے ہیں, نہیں میں سمجھ رہا ہوں, اور آپ تو پھر آپ کو کم از کم لوگوں کو تو اعتماد ہے کہ اگر جس تسلسل سے وہ چل رہے ہیں اسی طرح سے وہ چلتے رہے اور یہ حملے بھی ہوتے رہے, تو ایونچولی کیا ہونا ہے, فوج کیا کرے گی پھر؟ فوج کے لوگ بھی مر رہے ہیں, میاں صاحب جو ہے سیریس نہیں ہے, اسی طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے کہ میں نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ کینسل کر دیا, اور کیا میں کروں, ادھر مستوگ میں جو ہے زائرین کو مارا جا رہا ہے, کھل کے ذمہ داریاں قبول کی جا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کئی امکانات ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ خود بھی انکمپیٹنٹ ہیں, فوج بھی کچھ نہیں کرتی ہے, انہی پہ انحصار کرتی رہتی ہے, تو پھر وہی ہوگا جو کہ ابن خلدون نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے
مقدمہ میں اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ یہ بڑی بڑی جو امپائرز ہیں، سویلائزیشنز ہیں، جو سیٹلڈ قومیں ہیں، ان کو صحرا کے رہنے والے، پہاڑوں کے رہنے والے ٹرائبسمن جو ہیں، قبائلی لوگ جو ہیں، باربیرینز جو ہیں، انہوں نے ان کو الٹ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کا امکان بالکل موجود ہے کہ یہ باربیرینز جن کو آپ ڈسمس کر رہے ہیں، جن کو آپ لائٹلی لے رہے ہیں، یہی آپ کو الٹ دیں اور آپ پہ قبضہ کر لیں. اس بات کا دوسرا یہ ہے کہ اگر فوج جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ بھئی یہ تو ملک ہی جا رہا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں، تو فوج جو ہے وہ خود ڈائریکٹلی کنٹرول سنبھال لے اور ان سب کو نکال لے اور کہے ٹھیک ہے ہم لڑیں، ہاں ہم لڑیں گے ان سے، اس لیے کہ یہ پالیٹیشین جو ہے دے ہیو پرووڈ ٹو بی انکمپیٹنٹ. اس کو مارشل لا نہیں، اس کو ملٹری ٹیک اوور کہتے ہیں. مارشل لا وہ تب ہوتا ہے جب سویلین اس کو امپلیمنٹ کرائے، جو کہ کرانا چاہیے. بھائی طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ایک پورے ملک پہ یا پارشل ملک پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور آئین میں اس کی اجازت ہے، آئینی طریقے سے کرے، رائٹ. وہی جو ریاض صاحب کرے، اینڈ دیٹ از واٹ نواز شریف از نہیں. آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب نواز شریف کے پہلے 100 دن میں وغیرہ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی ان کو تھوڑا سا وقت دیا جائے کہ یہ بیٹھ کے بات کرے. اب واقعی وقت یہاں آ رہا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اچھا ریاض صاحب نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ ایگری کریں گے؟ باربیرینز ایٹ دی گیٹ والا جو ماڈل ہے کہ آخر کو سیٹل، یہ لوگ اب اتنے بڑے اور اتنے آرگنائز ہو گئے ہیں کہ یہ باربیرینز اور ان کے پولیٹیکل ونگز موجود ہیں. پولیٹیکل ونگز ابھی کلیئرلی سامنے، بلکہ آف لائن یہ بات یہ ہو رہی تھی، میں نے سوال یہاں سے شروع کیا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ہم باقاعدہ سول وار، خانہ جنگی میں پہنچ گئے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو انسرجنسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایٹ سم پوائنٹ این انسرجنسی بیکمز اے سول وار، جب آپ کا آدھا ملک دوسرے آدھے ملک. باربیرین والی مثال سے بھی آپ ایگری کریں گے ریاست کی؟ ان دی اینڈ پوٹینشیل تو ہے، اور یہ لوگ اب اتنے بڑے اور اتنے آرگنائزڈ ہیں، اور اس وقت ٹینشن اس لیے بھی بڑھ رہا ہے. ہم لوگ یہ کریں گے 2014 ہے، یہ 2014 میں امریکہ پیچھے سے ہٹے گا. اور جو بھی آپ پاکستانی اینالسٹ، پاکستانی میڈیا سے آپ بات کریں یا سنیں ان کی بات، تو یہ بات اب وہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ جب امریکہ افغانستان سے ہٹے گا تو افغانستان میں تو بیسیکلی طالبان پھر چھا جائیں گے، اور پھر وہ پاکستان کی طرف ان کی نظر آئے گی. اور جیسے ریاض صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر جس کو کہتے ہیں نا جو ہلکے پھلکے عمران خان ٹائپ لوگ تھے، ان کو بھی رول اوور کر جائیں گے. تو وہ دیٹ از دا ریئل ٹینشن دیٹ از. لیکن اس میں ایک چیز کا امکان ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اتنا زیادہ امپورٹنٹ ملک ہے، رائٹ، انٹرنیشنل میجر پاورز کے لیے، ادھر سے پش ہوگی. اگر یہ لگا کہ طالبان ٹیک اوور ممکن ہے تو میرے خیال میں میسو انٹرنیشنل انٹرونشن ہوگا. اور یہ ایک ایسا انٹرونشن ہوگا انیوژول قسم کا کہ جس میں صرف امریکہ نہیں بلکہ چین بھی شامل ہوگا. اس لیے کہ یہ لوگ سب جو ہیں، یہ سب جو ہیں اس کو یہ بہت بڑی تھریٹ سمجھتے ہیں. یہ تھیوری ویسے میں نے اور جگہ بھی سنی ہے جو ریاض صاحب جو بات کہہ رہے ہیں. تو یہ بات اس سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کچھ کریں یا ملٹری کچھ کرے، ہو سکتا ہے اگر یہ لوگ فیل ہو جائیں تو پھر انٹرنیشنل انٹرونشن، کیونکہ اگر یہ فیل ہو یہ بات ویسے میں اور اس میں یہ جو چائنا والی انہوں نے بات کی نا، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور چائنیز آر جسٹ ایز کنسرنڈ Chinese ایز دی امریکنز. اس لیے اور وہاں کے جو ویگرز ہیں، ویگرز بھی یہاں ٹرین ہوتے ہیں، ویگرز بھی ہوتے ہیں. یہ بات کہی گئی ہے کہ چائنا جو ہے انڈر دا ٹیبل بند کمروں میں اسی اتنا ہی کنسرن اتنا امریکہ کنسرن ہے. اس بات پہ اتنا ہی احتجاج، بلکہ دے آر مور کنسرنڈ اس لیے کہ دے آر کلوزر. ان کا تو ڈائریکٹ سافٹ ویئر ویلی ہے نا. لیکن آپ یہ بات سے اگری کریں گے، آپ اے پی سی کا جو فیصلہ تھا نیگوشیشن، دیکھیے اے پی سی کا اپنا ایک وقت تھا. اے پی سی کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس میں سے کوئی ایک پازیٹیو چیز نکلتی اور مومنٹم پرووائڈ کرتی. نہیں، پازیٹیو سے مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ مومنٹم بنتا. اب وقت یہ آ گیا ہے، ریاض صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان دی اینڈ پرائم منسٹر نواز شریف ہے، ذمہ داری نواز شریف کی. اور آپ اس بات سے ایگری کریں گے میاں صاحب نے اب تک انکمپیٹنس دکھائی ہے اس چیز کی، ابھی تک انکمپیٹنس اور پالیٹکس وہ مطلب بیچ میں پھنسے. اچھا صحیح، ذرا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں، ذرا آ جائیے انڈیا کی طرف. انڈیا میں جو ہے عام آدمی پارٹی کی کچھ ڈیمانڈز نظر آ رہی ہیں، اور لگ رہا ہے عام آدمی پارٹی کو کہتے ہیں کہ جی بالکل جو ہے گیم چینجر ہیں یہ لوگ، جو ہے تبدیلی لے کر آ رہے ہیں. تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، عام لوگوں کی پارٹی ہے، عام عوام کی پارٹی ہے. اب ان کا ایک مطالبہ سامنے آیا کہ جی یہ ہم ایک تو کرپشن ختم کریں گے، جو ان کا اصلی جو ان کا جو موٹو تھا یہ تو یہ کرپشن کو خاتمہ، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی پولیس بھی اب ہمارے نیچے ہونی چاہیے، یعنی کہ صوبائی سطح پہ جو ہے نا لیول پہ جو ہے. دیکھیں ان کا پرنسپل پوزیشن تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں کرپشن ختم کرنی ہے تو پولیس ہماری کنٹرول میں ہونی چاہیے. اب وہ کرپشن کس کس چیزوں کو مانتے ہیں کتنے نہیں مانتے، وہ ایک تھوڑا سا اس پہ ریاست آپ کی نظر پہ سواسا بھی طرف جاتے ہیں. یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، انڈیا میں کرپشن ختم کر دے گی عام آدمی پارٹی؟ مجھے لگتا ہے کہ جو عام آدمی پارٹی ہے یہ کامبینیشن ہے پی ٹی آئی اور لال مسجد کا. جس طرح کے ایکشن ریلیجس ایکسٹریمسٹ بھی ہیں اس کے اندر. ہاں ریلیجس تو نہیں ہے
لیکن مورل بریگیڈ ہے, وجیلانٹی ٹائپ کے لوگ ہیں. کیونکہ ہوا یہ ہے جو مطلب جس طرح یہ شروع ہوا سب یہ مسئلہ جو ہے پولیس کا, ہوا یہ کہ ان کا ایک جو کیجریوال صاحب کا لا منسٹر ہے, اس نے ایک پولیس سے کہا کہ ایک گھر ہے کوئی وہاں, کہ اس کے اوپر تم ریڈ کرو, یہاں پروسٹیٹیوشن ہو رہا ہے اور ان کو تم جا کے پکڑ لو سب کو. ٹھیک ہے, تو پولیس آفیسرز نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی ایسے بغیر کسی کورٹ وارنٹ کے, آرڈرز کے ہم یہ نہیں کر سکتے, کسی بھی گھر میں گھس جائیں ایسے ہی. تو جب اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے یہ خود ڈیسائیڈ کیا کہ یہ خود جا کے ان کو پکڑیں گے. اور وہ لگ رہا اندر معلوم ہوا کہ کوئی یوگینڈن عورتیں ہیں, کچھ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے چائنیز عورتوں کو جا کے انہوں نے پکڑ لیا تھا, لال مسجد والوں نے, ایسے ان صاحب نے جا کے انہیں پکڑ لیا. اچھا پولیس نے بجائے ان کے خلاف مقدمہ لکھنے کے ان کے خلاف مقدمہ لکھ لیا کہ بھائی آپ ایسی کسی گھر میں بریکنگ اینڈ انٹرنگ کا انہوں نے کیس کیا, انہوں نے جا کے فائل کی رپورٹ یوگینڈن عورتوں نے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اب جناب ان کو بڑا غصہ, انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں والا پولیس آفیسرز کو ہٹاؤ, اس لیے کہ یہ سب کرپٹ ہیں اور ان کی اتھارٹی نہیں ہے. ہاں, تو پولیس نے کہا نہیں ہم ایسے تو نہیں ہٹا دیں گے, کسی کو ڈیو پروسیس ہوگا نا اس کا. تو اب جناب انہوں نے دھرنا دے دیا جا کے. اب یہ دھرنا بھی وہی ٹیکٹک ہے جو پی ٹی آئی کی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے علاقے میں اگر جا رہے ہیں نیٹو کے ٹرکس تو تم خود سٹاپ کر دو, گورنمنٹ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں گورنمنٹ الگ ہے اور یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی الگ ہے, تو دھرنا دیے بیٹھے ہوئے وہاں پر, پریشان کر رہے ہیں جناب ان کو, ٹرک ڈرائیورز کو بیچاروں. تو وہی حشر یہاں بھی ہو رہا ہے. میرے خیال میں ان میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اچھا نہیں وہ تو اور یہ ایک ڈیموکریسی کا ڈاؤن سائڈ ہے. آپ لوگوں سے گئے, لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ بھائی کام صحیح نہیں ہو رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہو, جو انسرجنٹ کینڈیڈیٹس ہو, جیسے پاکستان میں جہاں عمران خان کرپشن تو لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیے, جو کرپشن واقعی پرابلم ہے. اسی طرح انہوں نے کرپشن میں چاہا لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیے. تو اب اس پلیٹ فارم پہ آ گئے, لیکن ان میں کیا صلاحیت ہے, کیا کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ ابھی تو نہیں لگ رہا کہ کچھ کر پائیں گے لوگ. نہ تو پاکستان میں عمران خان نے کوئی اس سلسلے میں کوئی پروگرس کی ہے کہ نہ تو کرپشن کم ہوا ہے, نہ ہی جناب لوگوں کے مسائل حل ہوئے. عام آدمی پارٹی مجھے ایسی لگ رہا ہے, عمران خان صاحب اور عام آدمی پارٹی بھی کہہ سکتی ہے ہمارے پاس پوری حکومت تو ہے نہیں, تو ہم کیسے ختم کریں. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ جب جیت کے آئے ہیں تو آپ کریں, ورنہ پھر لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ بھائی تم نے جو ووٹ دیا وہ بیوقوفی کی, ہمیں ووٹ دے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اچھا سر, انہوں نے ایک بڑی کی بات کی کہ یہ جمہوریت کی ڈاؤن سائڈ ہے. یہ عمران خان صاحب کی وجیلانٹی ہونا یا عام آدمی پارٹی کا وجیلانٹی ہونا, یہ جمہوریت کی ڈاؤن سائڈ ہے. دیکھیں اب اس میں نہیں جیسے وجیلانٹی بلکہ لوگ, یہاں پر ایک کیس ہوا تھا ابھی الینوائے میں تھوڑے دن پہلے, جس میں وہ الینوائے کا ایسا ہے کہ 4 ڈفرنٹ گورنر جو ہے جیل جا چکے ہیں پچھلے. لوگ جو ہے نا ووٹ دیتے ہیں انہیں, اور بعد میں پتا لگا چور ہے وہ. تو جج نے جب اس کو سینٹنس کیا, جو پچھلا گورنر تھا بلاگووچ, تو اس کو جب سینٹنس میں اس نے ایک جملہ استعمال کیا, the people get the government they deserve. پرانا پرنسپل ہے تو ہمارے یہاں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے, people get the government they deserve. یہ فرینچ فلاسفرز کے زمانے سے یہ پرنسپل چلا رہا ہے. نہیں جیسے عوام ویسے نہیں, ایوری پیپل گیٹ the government they deserve جو ہے نا, یہ فرینچ فلاسفرز کے زمانے سے آ رہا ہے. آپ نے ایک سوال یہ پوچھا کہ کرپشن ختم کر پائیں گے کہ نہیں. اس پہ اور اسی پہ ڈس ایگریمنٹ میرے جیسے آدمیوں کو خاص طور پہ پی ٹی آئی سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ یہی تھا. اور دیکھیں اے پی جو ہے نا, یہ جو لوکپل والا موومنٹ تھا نا, انا والا, اس میں سے نکلا. اور اس موومنٹ پہ بھی اعتراض ہمیں ہمیشہ سے یہی تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بس پولیس ہمیں تو, لوکپل جو وہ لا چاہ رہے تھے وہ سسٹم کو نہیں بدلتا, وہ بس یہ کہتا ہے جو بھی کرپشن کرو اٹھاؤ لٹکا دو. پی ٹی آئی کا آپ کو یاد ہوگا, میرا بھی آبجیکشن یہ تھا کہ اٹھا کے 50-100,000 لوگوں کو لٹکانے سے کرپشن صرف ٹیمپریریلی فکس ہوگی. طالبان ٹائپ سٹائل ہے رائٹ. اس کا صحیح سولوشن جو ہے وہ سسٹمک ہے, کہ جو مسائل سسٹم میں ہیں جن کی وجہ سے کرپشن پھلتی ہے پھولتی ہے بلکہ ضروری ہو جاتی ہے, جب تک آپ ان سسٹم میں جو خامیاں ہیں ان کو جب تک آپ فکس نہیں کریں گے نا, تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. جیسے امریکہ کی بات کی ریاض صاحب نے, الینوائے میں 4 گورنر کرپٹ تھے, لیکن ان 4 کو اینڈ میں کورٹ فیس کرنا پڑا. جمہوریت یا نہیں جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ آپ کا سسٹم کتنا تگڑا ہے. ریپبلکن لبرل ڈیموکریسی کہہ لیجیے, ڈیموکریٹک سسٹم صرف الیکشن اور موب رول کو نہیں کہتے ہیں. رائٹ, موب میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ مجھے بتائیں, عام آدمی پارٹی کی جو ڈیمانڈ ہے پولیس کے حوالے سے, یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ایز اے میٹر ایبسلیوٹلی ایز اے میٹر آف پرنسپل, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہمیشہ یہ مسئلہ تھا, جو ہم نے کراچی میں مسئلہ دیکھا تھا, ایم کیو ایم اور ناٹ,
کراچی کا اگر آپ کو یاد ہو جب ہم وہاں رہتے تھے MQM کے بھی آنے سے پہلے مین پرابلم ایک بڑا یہ تھا کہ پولیس از ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل دے آر پولیسنگ رائٹ. وہ پرنسپل اپنی جگہ پہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے, لیکن وہ جو کنسرن ہے نا کہ یہ سسٹمکلی استعمال کریں گے یا جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ یہ لنچنگز کے لیے پولیس کو استعمال کریں گے, دیٹ از آلسو اے کنسرن. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز ریزالو کیسے ہو. ریاض صاحب ایک بات آپ نے کہی کہ ڈیموکریسی کی ڈاؤن ٹرینڈ, لیکن اوور آل انڈیا ہمیشہ ڈیموکریٹک رہا, بس جمہوریت رہی. تو اوور آل تو مطلب دیکھا جائے پاکستان لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ رہا, لیکن انڈیا میں جمہوریت رہی. تو دیکھو جمہوریت میں انڈیا ہم سے آگے نکل گیا. لیکن جب تک پاکستان میں ملٹری رول رہا پاکستان انڈیا سے آگے رہا. آپ گزشتہ پہلا جو 20 سال دیکھیں جب کہ نہرو نے حکومت کی تھا, انڈیا میں جو اکنامک گروتھ ریٹ تھا وہ کہلاتا تھا ہندو ریٹ آف گروتھ, جو 2 to 3% ہوتا تھا, جبکہ پاکستان اس زمانے میں 5 to 6% گرو کر رہا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے, تو ویری سلو گروتھ. اچھا, تو اب بھی ایون ٹوڈے اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں پاکستان سے کہیں زیادہ غربت ہے, کہیں زیادہ بھوک ہے پاکستان سے. ایک ایوریج انڈین جو ہے اس کی زندگی پاکستان ایک ایوریج پاکستانی زندگی سے ہر 30 منٹ میں ایک فارمر وہاں کمٹ کر رہا ہے سوسائڈ. پاپولیشن زیادہ ہو یا کم ہو, لیکن حقیقت تو یہ ہے نا انسان کی زندگی تو بہتر نہیں ہو رہی نا اس سے. اچھا, اب ان کو کمپیئر کریں ایسے ملک جیسے چین ہے, چین ان سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اب میں نے ایک پلاٹ کیا ہے جو ایشیا کی جو جہاں جو ڈکٹیٹرشپس تھیں ورسز ڈیموکریسی, تو جو ڈیموکریسیز ہیں انڈیا پاکستان ٹائپ کی وہ تو دے آر ڈاؤن ہیئر ایٹ دا بارم ان پر کیپیٹا انکم اینڈ ادر انڈیکیٹرز, جبکہ باقی جو ہیں وہ دے آر وے اپ دیئر. ٹھیک ہے, بالکل جو ہے نا وقت ختم ہو گیا ہے. آڈینس اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا کرتے ہیں کہ کوئی بلاس یا معصوموں کی جانیں نہ جائیں اگلے ہفتے تک پاکستان کے اندر. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز سے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.